بھائی اگر بدنامی ہونی سی تو پھر حکیم کو آپ نے اپنی نفس کیوں دکھائی؟ مطلب کہانی یہی ہوئی نا کہ پہلے چیک کرایا، پتہ لگا تو ہمارا ہی اپنا سارا تو پھر انہوں نے وہ جو رپورٹ تھی وہ 3 مہینے تک نہیں پبلش کی. اچھا یہ کب آئی تھی؟ جولائی میں شاید میرے خیال میں نا. 3 مہینے قبل نا. ہاں. تو اب ہوا یہ کہ ہمیں اب چاہیے دوسری قسط، تیسری قسط بھی تیسری دسمبر میں اس کو اپروو کرنا ہے 1.2 بلین ڈالرز تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے. تو ایک پروان جی گل ہے یہ کہ اگر آپ کو یہ پیسے چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 1.2 بلین ڈالرز آپ کو ملے تو بھائی صاحب آپ کو یہ رپورٹ جو ہم نے اتنی محنت سے تیار کی ہے اس کو پبلک کرنا ہوگا، منظر عام پر لانا ہوگا. تو حکومت نے آئی ایم ایف کی دھمکی پر اس کو پبلک کیا. ایبسولوٹلی. اس میں دوسری جو بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہوئی سر ہاں جو جس پہ مجھے کم از کم بہت شرمندگی ہوئی، تو وہ کیا؟ وہ یہ کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ مجھے یاد دلا رہی ہے کہ میرا ملک جس نے بنایا تھا اس کا نام تھا محمد علی جناح، اور ہم ان کو قائد اعظم کہتے تھے. یعنی نہیں یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جن کو قائد اعظم کہتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جی کرپشن بدعنوانی جو ہے یہ زہر ہے معاشرے کے لیے. لیکن ہم ان کی کہی ہوئی بات جو ہے جی انہوں نے 2 سے زیادہ مرتبہ قائد اعظم کا ذکر، قائد اعظم کا ذکر کیا، انہیں کوٹ کیا. آئی ایم ایف نے ہم پاکستان کی جو ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے اس کی کرپشن اور ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا. لیکن کرپشن نہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ملک اشرافیہ نے اپنے قبضے میں جکڑ لیا ان ہے. کی کرپشن کی داستان ہے نا سر ایکچولی. اب میں جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ اب سوشل میڈیا، لوگ اپنی رائے دکھتے ہیں اس پہ، تو ذرا لوگوں کی جو رائے وہاں پہ چل رہی ہے اس کو آپ لنگر گپ کہہ لیں، لوگوں کی رائے کہہ لیں. وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ ویوز دے رہے ہیں کہ یہ جو چارج شیٹ ہے ایکچولی یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ اور باقی چیزوں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایکچولی ان کے خلاف چارج شیٹ ہے. یہ لوگوں کی رائے ہے اس پہ. یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں بڑی بلکہ لطیفے کی بات ہے. ایک تو 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. عدلیہ کا ذکر آیا اس میں سر آیا ہے اور وہ کو اچھے لفظوں میں نہیں آیا، وہ بعد میں بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان نے خود جب ان سے 7 ارب ڈالر کی نیگوسیشن کی کہ جی ہمیں ہماری معیشت کو سنوارنے کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے سر کہ یہ پاکستان نے خود یہ کہا، یہ بالکل خدا نخواستہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے اٹھا کر گھر چھوڑنے کے بہانے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ آج انہوں نے میرے سے بات کرتے ہوئے پروگرام کے دوران مجھے کہا کہ نہیں مشتاق کس طرح ہے، تو ذرا چیک کر لیں اس کو. تو حکومت پاکستان نے خود درخواست کی آئی ایم ایف سے کہ جی آپ تشخیص کریں، مطلب انگریزی کے اندر باقاعدہ اس کے لیے ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک. اچھا ڈائگنوسٹک جو ہے وہ کیا کہ تم میرے میں کوئی بیماری دیکھو گے تو جب تشخیص کرنا ڈھونڈو مسئلہ ہے بھائی حکیم کو آپ نبض دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب آپ ایسا کریں کہ ہمیں ذرا آپ اپنی کر دیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. نہیں سر اگر ایسا ہوتا نا تو میں نے کہیں یہ پڑھا ہے ایسے چلتے پھرتے، اگر آپ سن لیں تو میں تاکہ آپ غلط نہ رپورٹ کر دیں نا سر. حکومت سے تو کہا گیا کہ یار یہ رپورٹ پبلش کرو نہیں تو اگلی کیس نہیں ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے خود کرایا یہ. او بھائی میرے یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ 180 سے زیادہ صفحات پر، بلکہ 186 لیٹس بی آنسٹ. اب یہ ساری رپورٹ کو پڑھنا، وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں، ٹائی بائی لگی ہوتی ہے، اپنے ایسوسیٹس کو کہا یار ذرا پوائنٹس بنا دو. اچھا پوائنٹس کے لیے ڈان اور ٹریبیون میں ویسی خبر چھپی ہوئی ہے کہ عباس رانا اور خلیق کیانی کس لیے ہیں کہ ان کی خبریں پڑھ کے اور اس کے بعد اسی میں سے نکالا اور چل بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایگزیکٹو سمری ہے بابو اس کی. اس کے اندر پہلا نقطہ یہ ہے ایٹ دی ریکویسٹ آف دا گورنمنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ خبر غلط ہے کہ انہوں نے چھپائی. بابا پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نہیں فائن بتا رہا ہوں نا ایگزیکٹو سمری، میں کو اپنے بات سے تو نہیں بنا رہا. تو الٹ بات ہوا
جب انہوں نے 2 مرتبہ پاکستان آ کے ورلڈ بینک کے ماہرین کو شامل کر کے لوگوں سے مل ملا کے یہ وہ جب ساری رپورٹ تیار کر لی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے تو کہا یار یہ تو پاکستان کے خلاف بڑی چارج شیٹ ہے, یہ تو خدا نخواستہ بڑی بدنامی ہوگی ملک کی. تینوں لکا لو. بھئی اگر بدنامی ہونی سی تو پھر حکیم کو آپ نے اپنی نفس کیوں دکھائی؟ مطلب کہانی یہی ہوئی نا کہ پہلے چیک کرایا, پتہ لگا تو ہمارا ہی اپنا سارا تو پھر انہوں نے وہ جو رپورٹ تھی وہ 3 مہینے تک نہیں پبلش کی. اچھا یہ کب آئی تھی؟ جولائی میں شاید میرے خیال میں 3 مہینے قبل نا. تو اب ہوا یہ کہ ہمیں اب چاہیے دوسری قسط, تیسری قسط ابھی تیسری دسمبر میں اس کو اپروو کرنا ہے 1.2 بلین ڈالرز تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے. تو ایک پروان جی گل ہے یہ کہ اگر آپ کو یہ پیسے چاہیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 1.2 بلین ڈالرز آپ کو ملے تو بھائی صاحب آپ کو یہ رپورٹ جو ہم نے اتنی محنت سے تیار کی ہے اس کو پبلک کرنا ہوگا, منظر عام پر لانا ہوگا. تو حکومت نے آئی ایم ایف کی دھمکی پر اس کو پبلک کیا. ایبسولوٹ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو موجودہ حکومت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس پہ لیتو لال سے کام لے رہی تھی. یہ اسی ایگزیکٹو جو سمری ہے اس کے چوتھا پوائنٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی جب سے ہم انگیج ہوئے ہیں, یعنی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے شہباز حکومت, تو چیزیں جو ہے وہ امپروو ہوئی ہیں, بہتر انہوں نے یعنی کچھ چیزیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جو رپورٹ میں ہے یہ ٹھیک ہے. نہیں یہ باقاعدہ یار یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے. تو بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں, دیکھو وہ ان کا بنیادی تھیسس یہ ہے آئی ایم ایف کا کہ آپ کے ہاں 2015 سے جو بھی حکومت آئی ہے وہ بیڑا غرق پہ بیڑا غرق کرتے چلی گئی. 3 ہی حکومتیں ہیں نا, نون لیگ, پی ٹی آئی تو پھر نون لیگ. ٹھیک ہے جی. تو 2015 انہوں نے بینچ مارک بنایا ہے. اچھا یہ 10 سال کی نہیں 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 20 سال ابھی سے نہیں, اب سے 20 سال قبل کیا بنتا ہے 2005. ہاں, اب 2005 سے معاملہ گڑبڑ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اس وقت تو آپ کے بش صاحب کے بڑی ٹائٹ بڑی زیادہ مشت تھے وہ. اچھا دنیا کے مشہور ترین بینکر شوکت عزیز صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے, اور یوں چھوٹ پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جی ستے خیراں اور کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. یاد ہے نہیں؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ 2005 سے کیوں دباؤ بڑھانا شروع ہوئے کہ جی آپ کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کریں. مزہ نہیں آ رہا, یاد آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو 20 سال سے وہ کہہ رہے ہیں, یعنی 2005 سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت, مشرف صاحب بیٹھے ہوں, پیپلز پارٹی آئی ہو بعد ازاں, نواز شریف آئے ہوں بعد ازاں, عمران خان آئے ہوں, نون لیگ آئی ہو, کسی نے بھی اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا. اس کو کرپشن کہتے ہیں, یعنی سنجیدہ سب نے کنٹریبیوٹ کیا, بلکہ سب نے یہ کہہ رہی. اور اس میں وہ اس تناظر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی نسبتاً بہتر ہے. تو آپ یار اس کو جلد از جلد شائع کروا کے اور دھڑا دھڑ اس کے بارے میں پروگرام کرواتے, اپنی پبلسٹی کرواتے کہ جی ہم تو لا رہے ہیں, کوشش اکنالج کیا گیا. چوتھے نمبر پہ یہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ باقی حکومتوں کا بوجھ بھی تو اٹھانا ہے نا. ہیلو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نہیں کیا. اب اس میں دوسری جو بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے جو جس پہ مجھے کم از کم بہت شرمندگی ہوئی, وہ کیا؟ وہ یہ کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ مجھے یاد دلا رہی ہے کہ میرا ملک جس نے بنایا تھا اس کا نام تھا محمد علی جناح, اور ہم ان کو قائد اعظم کہتے تھے. یعنی نہیں, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جن کو قائد اعظم کہتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جی کرپشن بدعنوانی جو ہے یہ زہر ہے معاشرے کے لیے. لیکن ہم ان کی کہی ہوئی بات جو ہے جی, انہوں نے 2 سے زیادہ مرتبہ قائد اعظم کا ذکر کیا, انہیں کوٹ کیا. ٹھیک ہے, ان کا بیسک پیغام یہ ہے کہ یہاں پر حکومتی فیصلہ سازی کرنے والے جو ہیں, جو یعنی کہ وہ خود جو ہیں وہ انوالو ہیں, وہ
وہ ایسی مختلف policies بناتے ہیں کاروباروں کہ کے، جس سے کرپشن ہوتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ذکر جس پہ آپ تقریر کرتے رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے کسی کو اسسٹ کیا ہے یہ لکھنے والوں میں سے، میرا ایسا انہوں نے باقاعدہ کارٹل، ہاں شوگر کا. اور وہ ایک حوالے سے جو ہے یہ رپورٹ سابقہ حکومت کے اوپر بھی ایک قسم کا دھبا لگاتی ہے کہ صاحب آپ نے بہت چاؤ سے یہ تو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے انکوائری رپورٹ آئے گی، تو پھر اس کو یعنی پبلک کر کے اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ذمہ دار افراد کی جب نشاندہی ہو گئی تو نہیں ہے ہوا نا، تھا نا امپلیمنٹ. تو کیوں نہیں پھر ان کی پکڑ دکڑ ہوئی؟ نہیں ہوا تھا. اگر وہ پکڑ دکڑ ہو گئی ہوتی، کوئی حساب کتاب ہو گیا ہوتا، تو اس برس بھی یہ روایت نہ دہرائی جاتی. لیکن اس کو آپ کنیکٹ کریں نا، دیکھیں یہ رپورٹ بڑی اہم ہے. اس رپورٹ نے بہت سارے لوپ ہولز کو ہائی ایکسپوز کیا ہے. اب جو شوگر کارٹل کی آپ بات کر رہے ہیں، تب بھی عدالتیں تھیں نا، عدالتوں سے ہی ان کو ریلیف ملا نا اس سارے معاملے میں. شوگر نہیں، عدالت کے بارے میں تو دیکھو، ہم سادہ لوگ، نہیں ہم سادہ لوگ، ہم عدالت نہیں میں اور تم، رپورٹ کو رپورٹ کر ارے رہے ہیں. بابو، میں اور تم اور ہمارے تمام ساتھی، ہم جب بھی بیٹھتے ہیں عدلیہ کی آزادی اور ہم کہتے ہیں یہ 26ویں 27ویں ترمیم، ہمیں یوں لگتا ہے اور یار بات یہ ہے کہ یہ کرپشن نہیں رکی نا. اس کے باوجود کہ جب آپ کہتے رہے کہ جی افتخار چودھری بھی تو 2005 کے بعد آئے نا، آئے آصف سعید کھوسہ صاحب آئے، ثاقب نثار صاحب آئے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کے ہاں جو کھوکھلا نظام ہے وہ نظام عدل ہے، اور اس میں بھی کرپشن ہے. اور اس میں کرپشن بھی ہے لیکن کھوکھلا ہے.